بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات سو کر اٹھنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں ان کو تہجد کہا جاتا ہے، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ صحیح مسلم میں مرفوع ہے، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ طبرانی نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ رات میں کچھ نماز ضروری ہے، اگرچہ اتنی ہی دیر جتنی دیر میں بکری دھو لیتے ہیں۔ فرض عشاء کے بعد جو نماز پڑھی وہ صلاۃ اللیل ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد خواہ ایک ہی جھونکا نیند کا آ گیا، اب اس کے بعد جو نفل پڑھیں گے وہ تہجد ہے۔ صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں ہے۔ کم از کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 8 تک ثابت ہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، تہجد میں ہو سکے تو جتنا قرآن یاد ہے وہ تمام پڑھ لیں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، کہ اس طرح ہر رکعت میں قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا کرنا بہتر ہے۔ ویسے تہجد میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں۔ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل عیال کو جگائے، پھر 2 رکعت نماز تہجد پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ تہجد کی نماز جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات بیت المقدس میں سوئے ہوئے تھے۔ غیب سے ندا آئی کہ رات کا قیام جہنم کے شعلے بجھا دیتا ہے اور پرصراط پر قدم مضبوط رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تا دم مرگ نماز تہجد قضا نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ جو خوش نصیب تہجد کا عادی ہو اسے بلا کسی مجبوری کے ترک کرنا اچھا نہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل کو اعمال خیر میں وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اب ایک کنیز کی پرسوز حکایت پیش کی جاتی ہے جو تہجد سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ حضرت خواجہ حسن صالح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کنیز تھی جس کو فروخت فرما دیا۔ جب وہ خریدنے والے کے یہاں پہنچی تو رات آدھی گزرنے پر اٹھ بیٹھی اور بآواز بلند کہنے لگی کہ اے گھر والوں، نماز نماز۔ انہوں نے متعجب ہو کر دریافت کیا کہ کیا صبح ہو گئی؟ ان کنیز نے فرمایا، آپ لوگ فرض نماز کے سوا اور نماز نہیں پڑھتے کیا؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کنیز صبح کو حضرت حسن صالح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ہاتھ مجھے فروخت فرما دیا جو نماز تہجد نہیں پڑھتے، مجھے واپس فرما لیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ حسن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں واپس بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ شب میں بیدار ہو کر تہجد ادا کرنا اور عبادت میں مشغول ہونا اگرچہ دشوار ہے، مگر جو لوگ مندرجہ ذیل شرائط کے پابند ہوتے ہیں ان کو ہر شب یہ دولت حاصل کرنا زیادہ دشوار نہیں ہوتا۔ اس کے حصول کے واسطے 4 شرطیں ظاہری ہیں اور 4 باطنی۔ ظاہری یہ ہیں، کم کھانا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پانی زیادہ پیا جائے گا جس سے نیند غالب ہوگی، اور شب میں اٹھنا گراں ہوگا۔ دن میں اس قدر شاق کام نہ کریں جس سے اعضاء میں ماندگی اور اعصاب میں کمزوری پیدا ہو جائے، اس لیے کہ اس سے بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔
دن میں قیلولہ ترک نہ کرے کہ قیام شب میں مدد پہنچانے کے واسطے سنت ہے۔ تمام شرطوں سے اہم شرط یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے کہ اس سے قلب میں قساوت یعنی سختی پیدا ہوتی ہے جو بندے اور اسباب رحمت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امام سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گناہ کے باعث 5 مہینے تک قیام شب تہجد سے محروم رہا۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ گناہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھ کر بدگمانی کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا کہ یہ ریاکار ہے، استغفر اللہ۔ اور رات میں اٹھنے کی 4 باطنی شرطیں یہ ہیں کہ قلب کو کینہ مسلم سے پاک اور فضول دنیاوی فکروں سے صاف رکھیں، ورنہ بیداری نصیب بھی ہوئی تو بحالت نماز یہی خیالات دل میں آئیں گے۔ قلب میں خوف الہی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی آرزوؤں کی کمی بھی ہو تاکہ رغبت مستحکم ہو جائے۔ سلام کو عام کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اور تہجد گزار لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو کثرت سے لوگ حاضر خدمت ہوئے۔ میں بھی حاضر ہوا۔ جب میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ جھوٹوں کا منہ نہیں ہو سکتا۔ پہلا ارشاد جو میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے سنا وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کو ادا کرو تو وہ لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔